پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کسی سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بڑے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک نہایت خاص وزیر تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ بادشاہ اپنا ہر کام اسی وزیر کو کہتا تھا، کیونکہ بادشاہ کو اپنے اس وزیر پر بہت اعتماد تھا اور اپنی سلطنت کے بارے میں ہر مشورہ بادشاہ اسی سے کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں ایک خیال آیا تو اس نے وزیر سے ایک سوال کیا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر اس سوال پر بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں ہی میری زندگی گزر جائے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا، مجھے تمہاری وفا پر پورا یقین ہے، اس لیے اس بات کو رہنے دو، مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ ایک بہت بڑی اور شاندار سلطنت کے سلطان ہیں، مجھے آپ پر بڑا رشک آتا ہے اور کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں آپ کی سلطنت کے صرف 10ویں حصے کا ہی مالک ہوتا تو کتنا خوش نصیب ہوتا۔ بادشاہ سلامت یہ بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا، تم 10ویں حصے کی بات کر رہے ہو؟ اگر میں آدھی سلطنت ہی تمہیں دے دوں تو کیسا رہے گا؟ وزیر یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ تو ہمارے سلطان ہیں، آپ پر تو ہماری جان بھی قربان، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں بالکل سنجیدہ ہوں، اگر تم آدھی سلطنت کے مالک بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کاتب کو بلایا اور 2 فرمان جاری کر دیے، جس میں سے پہلا فرمان یہ تھا کہ میری آدھی سلطنت اس کے نام کر دی جائے اور دوسرا فرمان یہ تھا کہ اس وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر یہ سب دیکھ کر پریشان رہ گیا۔ بادشاہ سلامت، مجھ پر رحم کریں، میں نے تو ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، میں نے تو آپ کے کہنے پر ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، آپ مجھے یہ سزا نہ دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں 30 دنوں کی مہلت دے رہا ہوں، ان 30 دنوں میں تم نے 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں، اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہارا موت کا فرمان کینسل ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو دوسرے فرمان کے مطابق 30 دن کے بعد تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے تینوں سوال اسے تھمائے اور کہا، جاؤ ان سوالوں کے جواب تلاش کرو، تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ وزیر بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی لگن میں لگ گیا۔ اب وہ تھا تو وزیر، اس نے دارالحکومت کے دانشوروں، مفکروں اور ذہین لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ سب نے اپنی اپنی عقل اور تجربے کے حساب سے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی جواب اس کے دل کو نہ بھایا۔ ہر روز وہ نئے لوگوں کو بلاتا، سوال ان کے سامنے رکھتا، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی وہ ایک سوال کا جواب بھی فائنل نہ کر سکا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ موت کی تلوار اسے اپنی گردن پر لٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب کسی طرح سے بات نہ بنی تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی فقیر، کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑا کہ شاید اس کے پاس سے اسے اپنی مشکل کا حل مل جائے۔ کئی دنوں تک وہ جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھانتا رہا اور وادیوں میں گھومتا رہا، جہاں کہیں بھی اسے کسی بزرگ، کسی نیک آدمی کا پتہ چلتا تو وہ اس کے پاس پہنچ جاتا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ دن رات سفر کر کر کے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اسے اپنی وزارت بھول چکی تھی، اس کے جوتے تک پھٹ چکے تھے، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، داڑھی بڑھ چکی تھی، بال بے ترتیب ہو گئے تھے۔ اب وہ کہیں سے بھی وزیر نہیں لگتا تھا۔ 1 مہینہ کتنی جلدی گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ مہینے کے آخری روز اس نے واپسی کی راہ لی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ محل کے پاس پہنچتے پہنچتے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ آخر آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں، اسے ایک آواز نے چونکا دیا۔ آپ کے 3 سوالوں کے جواب صرف میرے ہی پاس ہیں۔ یہ آواز سن کر جیسے اس کی کئی روز کی تھکان ایک دم ختم ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک فقیر تھا جو درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سوکھی روٹی تھی جسے وہ پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک کتا تھا جو برتن میں دودھ پی رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہوں؟ کون ہو تم؟ وہ فقیر مسکرا دیا اور اس کی چادر کے نیچے سے ایک بیش قیمتی لباس تھا جو صرف بادشاہ کے انتہائی مقرب لوگوں کو ہی ملتا تھا۔ جناب، ایک وقت تھا کہ میں بھی آپ کی طرح بادشاہ کا ایک انتہائی قریبی وزیر تھا اور مجھ سے بھی وہی غلطی ہو گئی جو کہ آپ نے کی ہے۔ تو کیا تم بھی سوالوں کے جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ لیکن بادشاہ نے تمہیں زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ نہیں جناب، مجھے ان سوالوں کے جواب مل گئے تھے اور بادشاہ
بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت بھی مجھے دے دی تھی، لیکن میں نے اس سلطنت کے پروانے کو پھاڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ سلطنت آپ ہی کو مبارک ہو، اور خود یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ وزیر اس کی بات حیرت سے سن رہا تھا اور اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ بادشاہت چھوڑ کر فقیر بنا بیٹھا تھا، مگر یہ وقت اس کی حماقت پر ہنسنے کا نہیں تھا بلکہ اپنی جان بچانے کا تھا۔ وزیر اس فقیر کے قدموں میں گر گیا اور اس سے سوالوں کے جواب پوچھنے کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ فقیر نے کہا کہ میں تمہیں 2 سوالوں کے جواب تو دے دوں گا، لیکن ایک سوال کا جواب جاننے کے لیے تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر نے فوراً بولا۔ پھر فقیر نے کہا کہ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی چاہے کتنا ہی طاقتور، امیر یا اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو، وہ اس سے نہیں بھاگ سکتا، اور جسے انسان ہر وقت جھٹلاتا رہتا ہے اور اسے بھول کر اپنی دنیاوی زندگی میں مگن رہتا ہے۔ وزیر اس کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ فقیر نے کہا کہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ انسان اسی کو حقیقت سمجھ کر جیتا رہتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دونوں ہی جواب وزیر کو صحیح لگے تھے۔ فقیر کی باتوں میں سچائی تھی، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اچھا، تو تیسرے سوال کے لیے تمہاری کیا شرط ہے؟ وزیر نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کتے کے سامنے سے دودھ کا برتن اٹھایا اور وزیر کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ کتے کا بچا ہوا دودھ پینا ہوگا۔ وزیر یہ سن کر سکتے میں آ گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ کتے کا بچا ہوا دودھ بھلا کوئی کیسے پی سکتا ہے؟ اسے اس بات کی امید نہیں تھی اور وہ نفرت سے اس دودھ کے پیالے کی طرف دیکھنے لگا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ فقیر اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے یہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تو فقیر بولا، اب یہ تمہاری مرضی ہے، موت قبول کر لو، اور اگر تم جینا چاہتے ہو اور آدھی سلطنت کے مالک بھی بننا چاہتے ہو تو پھر یہ دودھ کا پیالہ پی لو۔ اب تمہارے پاس بس یہی 2 راستے ہیں اور جو چاہے فیصلہ کر لو۔ وزیر کافی دیر خاموش کھڑا رہا۔ ایک طرف اس کی جان اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف عزت نفس کی قربانی تھی۔ دونوں ہی کام بڑے مشکل تھے۔ کتنی ہی دیر وہ سوچتا رہا، مگر آخرکار جان مال جیت ہی گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ اسے وہ دودھ پینا ہی پڑا۔ اب اس نے جلدی سے فقیر سے اپنے آخری سوال کا جواب پوچھا تو فقیر ہنسنے لگا اور بولا کہ تمہارے اس عمل میں ہی تمہارے آخری سوال کا جواب پوشیدہ ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے۔ اپنی غرض، اپنے مطلب کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پی سکتا ہے۔ تم نے بھی اپنی غرض کی خاطر کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی لیا، اپنی عزت نفس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ غرض انسان کو ایسے ہی گمراہ کرتی ہے۔ اس لیے میں نے سلطنت لینے سے انکار کر دیا تھا اور یہ زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں جوں موت کو فراموش کرتا جاؤں گا اور زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا، اتنا ہی میں غرض کی دلدل میں پھنستا چلا جاؤں گا اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تم بھی اگر زندگی کی تلخ حقیقتوں کو جان لو گے تو تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی کی حالت میں فقیر کی کٹیا سے باہر نکل آیا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ اس فقیر کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ وزیر کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا بڑا سودا کیا تھا۔ اپنی غرض کی خاطر اپنی عزت نفس کا سودا کر ڈالا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اسے اپنی ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا کیونکہ اس کی انا دم توڑ گئی تھی۔ دوستو، ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہر روز ایسے عمل کرتے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہیں اپنی خواہشات کی دلدل میں دھس کر غرض کا غلیظ پیالہ پینے پر مجبور تو نہیں ہیں اور اسی دنیا کی زندگی کو حقیقت تو نہیں سمجھ چکے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنی عزت نفس کی بھی دھجیاں تو نہیں اڑا رہے ہیں۔ دوستو، آپ کا بہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک رضوان الحق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔